سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ نماز کے دو فرائض تکبیر تحریمہ اور قیام کے حوالے سے مکمل اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کر دی گئی۔ آج جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ نماز کے تیسرے رکن، تیسرے فرض یعنی قرأت، اس کے متعلق آج کچھ مسائل گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ نماز میں قرأت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ قرأت کا معنی کیا ہے؟ نماز میں قرآن مجید کو پڑھنا۔ اب کس مقدار میں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اس کے متعلق آج کا یہ درس ہوگا۔ ہم رکعت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد قرأت شروع ہوتی ہے۔ قرأت یعنی قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کرنا۔ صرف اگر ایک آیت بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو نماز کا جو فرضیت ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوری مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا دونوں بھی واجب ہے۔ اگر مکمل سورہ فاتحہ نہیں ہوگی تو نماز ادا تو ہو جائے گی، مگر واجب چھوٹنے کی وجہ سے اگر عمدن چھوڑے تو نماز ہی نہیں ہوگی، سہون چھوڑیں تو اس میں نماز تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، مگر واجب مکمل نہیں ہوگا، نقص کے ساتھ نماز ہوگی۔ اب یہ نماز اگر کوئی مقتدی ہے تو مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں تو اس صورت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ضم سورہ بھی پڑھنا ہے، اور مقتدی ہے تو صرف رکعت باندھ کے ثنا پڑھ کے خاموش کھڑے ہونا ہے۔ اب ثنا اور تعوذ و تسمیہ، رکعت باندھنے کے بعد پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ثنا کے حوالے سے اور تعوذ و تسمیہ کے حوالے سے حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے۔ تو یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ رکعت جب باندھی جائے اللہ اکبر کہہ کے تو ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا، یعنی زور سے پڑھتے تو سنائی دیتا، آہستہ پڑھے اس لیے پیچھے والوں کو سنائی نہیں دیا۔ یہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اس کے مطابق احادیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل میں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے۔ اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، اسی لیے احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے۔ اسی معذرت کے ساتھ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی کہ آپ کے پاس سورہ فاتحہ پوری مکمل پڑھنا واجب ہے، دوسرے ائمہ اکرام کے پاس فرض ہے، ان کے دلائل الگ ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا
واجب ہے، ضروری ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز اس کی تمام نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر پوری سورہ فاتحہ کے نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، ادھوری رہتی ہے، ناقص رہتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ تو قرأت کا ہے معاملہ۔ اب کون سی نماز میں کون سا سورہ پڑھے، کتنی مقدار میں قرأت کرے، کتنی آیتیں پڑھے، اس حوالے سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے پوری اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں کہ فرض نمازوں کی جو تعداد ہے 5 نمازوں میں، تو ان میں کیا کرنا چاہیے، مسنون کیا طریقہ ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ مطلقاً قرآن مجید پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ ضمن سورہ پڑھنا واجب ہے۔ اب اس کے بعد نمازوں کے اعتبار سے کتنی مقدار میں پڑھنا سنت سے ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس حوالے سے بات یہ بیان کی جاتی ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ حضرت کے حالت حضر میں، یعنی جب آپ اپنی جگہ ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، اپنے مقام پر ہیں اور وقت تنگ نہیں ہے، وقت آپ کے پاس اطمینان سے ہے اور وقت پہ آپ مسجد پر آئے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ بہتر طریقہ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھیں۔ اب یہ طوال مفصل کیا ہے؟ ہم فقہ احناف میں جو طریقہ بتایا گیا، فجر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے اور ہم مقیم ہیں، تو نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ طوال مفصل۔ اب طوال مفصل کس کو بولتے ہیں؟ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں، قرآن میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک جتنے سورے ہیں ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طوال مفصل۔ یہ سوروں میں سے کسی ایک سورے کو پڑھ لیے تو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ فجر اور ظہر میں۔ اسی طرح عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی سورہ بروج کے بعد سے لے کر لم یکن الذین تک کی صورتیں، یعنی والسماء ذات البروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک جتنے سورے ہیں، یہ عشاء اور عصر کی نماز میں پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ ہے، سنت ہے۔ اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ پڑھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب میں زیادتی ہوگی۔ مگر فرض کیا؟ قرأت کم از کم ایک رکعت ایک آیت پڑھنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا، ضمن سورہ پڑھنا واجب۔ اس کے بعد مسنون طریقہ یہ بیان کیا جا رہا ہے قرأت میں۔ اسی طرح مغرب میں قصار مفصل پڑھیں، یعنی سورہ لم یکن کے بعد سے لے کر آخری قرآن مجید تک جتنے سورے ہیں ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح فجر کی پہلی رکعت میں بنسبت دوسری رکعت کے بڑی صورت پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت کو طویل کرنا، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ پہلی رکعت اگر طویل کریں گے تو آنے والوں کو جماعت مل جائے، اس لیے پہلی رکعت طویل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت پہلے کے بنسبت کم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پہلی بہت بڑی ہے دوسری بالکل چھوٹی ہے، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے طویل کرنا، اس سے تھوڑی کم دوسری رکعت، خاص طور سے فجر میں کرنا یہ سنت ہے۔ عموماً دیکھیے آپ ہمارے علاقوں میں فجر کی نماز میں قرأت بڑی ہوتی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس میں حکمت بھی یہ بیان کی گئی کہ تاکہ لوگ گھر سے اٹھ کر مسجد میں جب پہنچے، ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت تاخیر بھی ہونے کے خدشات زیادہ رہتے ہیں فجر میں، اس لیے تھوڑا سا طویل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے قرأت مسنونہ سے اگر زیادتی ہو جائے تو کیا کریں؟ یعنی یہ پڑھنا تھا طوال مفصل جو بڑے بڑے صورت ہے وہ پڑھنا سنت ہے، اس سے بھی اگر کوئی زیادہ پڑھے تو کیا ہے حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں،
اپنی نماز ہے، ہمارے کو اطمینان ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم نماز پڑھا رہے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو لحاظ رکھتے ہوئے پڑھانا، جو صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ سنت ہے، بہتر ہے. مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ تم مقتدیوں پر شاخ نہ گزرو، یعنی مقتدیوں پر شاخ نہ ہو تو قرأت مسنونہ پر قدر زیادتی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان پر گراں گزرے تو قرأت مسنونہ پر زیادتی نہ کرے. بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، ان میں بیمار، کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب اپنی نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے. تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اطمینان سے آپ جتنے سورے چاہیں، جب تک آپ میں چستی ہے، آپ کو یاد بھی ہے سورتیں، تو آپ پڑھیں. نہیں، اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہارے پیچھے پڑھنے والے، تم تو ہو سکتا ہے کہ جوان ہوگے، تم میں چستی ہوگی، تم میں دلچسپی ہوگی، توجہ ہوگی، مگر پیچھے پڑھنے والے ضعیف حضرات ہوتے ہیں. ضعف کی وجہ سے زیادہ کھڑے ہونا ان پر شاخ گزرتا ہوگا، یا پھر بچے کھڑے ہوتے ہوں گے، یا پھر نوجوان بھی ہے مگر کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہے. تو ان سب لوگوں کا خیال کرو، اس لیے نماز میں تخفیف کرو، زیادہ طویل نہ کرو. نہ زیادہ جلدی ادا کرنا ہے، نہ اتنی طویل کرنا کہ پڑھنے والوں پر شاخ گزرے، پڑھنے والوں کو دشواری. بعض لوگ اتنی جلدی نماز پڑھاتے ہیں کہ لوگ وضو کر کے آنے تک پورے 4 رکعت ختم ہو جاتے. بعض لوگ اتنی طویل پڑھاتے ہیں کہ لوگ گھر سے نکل کے مسجد پہنچنے تک 1 رکعت بھی نہیں ہوتی. ایسا کرنے سے لوگ بھی اطمینان سے نکلتے گھر سے، آخری رکعت ملی تو بس سے بہت لمبا پڑھاتے ہیں. تو یہ لاپرواہی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ نہ اتنی جلدی ہونا کہ مسجد میں جو لوگ ہیں وہ صف میں پہنچنے تک نماز ختم ہو جائے، نہ اتنی طویل کرنا کہ لوگوں پر شاخ گزرے. اس کا خیال رکھیں. دوسری رکعت کی قرأت پہلے سے طویل کرنا مکروہ ہے. پہلی رکعت چھوٹی کر رہے ہیں، بعد کی رکعت بہت بڑی کر دیں تو یہ مکروہ ہے. ایسا کوئی کرا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جاتی، مگر کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ ہوتی. نماز دہرانا کب پڑتا؟ کوئی فرض چھوٹ رہا تھا، سنت، مستحب وغیرہ میں اگر کمی بیشی ہو رہی ہے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہوتی ہے مگر اس کی کوالٹی میں فرق آتا، اس کے ثواب میں، اس کی حسن میں کمی آتی ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہے قرأت کے حوالے سے کہ بعض لوگوں کو عادت رہتی ایک ہی سورت پڑھتے رہتے ہمیشہ. تو اس حوالے سے فقہاء نے لکھا کہ نماز میں کوئی سورت خاص کر لینا مکروہ ہے. اگر ایک ہی سورت یاد ہو تو حرج نہیں. اب بیچارہ قرآن پڑھا نہیں، بعد میں نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، نماز شروع ہو، اب ایک ہی سورت یاد ہے. ویسا آدمی ایک پڑھا تو بھی چل جاتا، مگر کئی سورے یاد ہے مگر ایک ہی سورت ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے جاتے، تو یہ کرنا مکروہ ہے. البتہ جو صورتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کو کبھی کبھار پڑھ لینا مستحب ہے، ہمیشہ نہ پڑھیں کیونکہ مقتدی واجب سمجھ بیٹھیں. نماز اگر پڑھا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایک ہی صورت بار بار پڑھانے سے کہیں عام آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہی نماز میں پڑھنا شاید ضروری ہے، شاید نہیں. ایسا لوگوں کو خیال نہیں آنا، ویسی حرکت نہیں کرنا. نماز پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ سورے پڑھنا، اگر یاد نہیں ہے تو الگ بات، اور یاد کرنے کی کوشش کرنا. اگر نہیں ہے اور دوسرے سورے یاد ہے تو الگ الگ سورے پڑھنے کی کوشش کرنا. اور جو سورے احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں ان کو وقفے وقفے سے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں اکثر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور سنتیں تو تنہا ہی پڑھتے ہیں آدمی. تنہا اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ روز بھی پڑھ رہے ہیں کہ حضور کی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اس نیت سے
اگر کوئی تنہائی میں روز پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، مگر دوسرے سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح قرأت کے حوالے سے اور ایک مسئلہ ہے کہ قرآن نماز میں ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا، خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے۔ خلاف ترتیب کس کو بولتے ہیں؟ پہلے علم ترا کا سورہ ہے، پھر اس کے بعد لیلاف قریش کا سورہ ہے۔ پہلی رکعت میں لیلاف قریش پڑھ رہے، دوسری رکعت میں علم ترا پڑھ رہے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، تو یہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو مکروہ ہے۔ بعض اوقات یہ مسائل معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اب یہ مسائل اکثر لوگوں کو معلوم نہیں رہتے، جس کو معلوم رہے سمجھیے۔ اور کہیں مسجد میں ایسا مسئلہ ہوا کہ امام صاحب غلطی سے اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر پڑھا دیا، تو پہلے جا کے بولتے ہیں آپ کیسا نماز پڑھائے؟ نماز ہوئی نہیں، جبکہ یہ نماز ہو جاتی، مکروہ ہے ایسا کرنا، اور غلطی سے کرے تو مکروہ بھی نہیں، غلطی سے ہو گیا۔ آپ یہ چیزیں اس لیے سکھائی جا رہی ہے کہ نماز کو اس کے حسن کے ساتھ ادا ہوتا ہے، نماز کو اس کے حسن کے ساتھ ادا کرنے کا سلیقہ پورا بتایا گیا۔ تو اس طرح نہ کرے کہ پہلے سورت بعد میں پڑھ رہے ہیں، دوسری سورت پہلے پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ جو آپ کو سورہ یاد ہے ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ فرض نمازوں کے حوالے سے، سنت نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں، نفل نماز 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، پورے 8 رکعت میں ایک سورہ پڑھ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو ترتیب کا لحاظ رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے، اس کے بعد جو سورہ ہے وہ دوسری رکعت میں پڑھے۔ اب دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی جا سکتی ہے، اس صورت میں جبکہ پڑھنے والے کو ایک ہی سورت یاد رہے یا پھر مقروء رہے یا پھر یاد نہ رہے۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار مکروہ ہے، تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں ہے، ایک ہی سورت بلا قصد ایسا ایک ہی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں علم ترا پڑھی، اب دوسری رکعت شروع کرتے علم ترا کا سورہ یاد آ گیا، پھر وہی پڑھ لیے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ سہون ہوا ہے، آپ کو یاد ہے پھر پڑھ رہے ہیں تو ویسا پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز میں قصدن جان بوجھ کے سورے کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اور ایک بات، ایک سورہ پڑھے، علم ترا پڑھے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں علم ترا پڑھے، دوسری رکعت میں لیلافی پڑھنا ہے، لیلافی چھوڑ کے اس کے بعد آیت الذی پڑھ رہے ہیں، ایک سورہ بیچ میں چھوڑ کے اس کے بعد کے سورہ پڑھنا مکروہ ہے فرض نماز میں۔ اگر چھوڑ رہے ہیں تو 2-3 سورے چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو چل سکتا، ایک سورہ پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ کے تیسرا پڑھ رہے ہیں، اس طرح بلا وجہ بیچ میں ایک سورہ چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح یہ پورے قرأت کے مسائل، آج جو باتیں بیان کی گئی یہ پورے قرأت کے حوالے سے، یہ کون سا رکوع ہے، یہ کون سا فرض ہے، نماز کا تیسرا رکن، تیسرا فرض ہے۔ نماز شروع کرنے کے بعد تیسرا فرض قرأت ہے۔ تو قرأت میں نماز میں کس طرح کتنی مقدار میں پڑھنا ضروری ہے، کتنی فرض ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سنت مستحب کیا کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ یہ قرأت سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اختتام پر سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا رکن ہے وہ ہے رکوع کرنا۔ پہلا تکبیر تحریمہ تھا، دوسرا قیام، تیسرا قرأت، یہ نماز کے فرائض میں سے۔ چوتھا فرض رکوع کرنا۔ رکوع میں زیادہ مسائل تو ہے ہی نہیں، بالکل مختصر اس کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ رکوع کی حالت میں دونوں گھٹنوں کو پیچھے رکھے اور پیٹھ سیدھی رکھے۔ جب آپ پیٹھ آگے کرتے ہیں تو گھٹنے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح پیٹھ کو سیدھی رکھیں، گردن تھوڑی کھینچی ہوئی ہو اور بالکل پیٹھ کے برابر ہو، گردن پیٹھ کے برابر ہونا، اور دونوں پیروں کے بیچ میں نگاہ رکھے۔ جب رکوع میں جائے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر پیٹھ سیدھی کر کے، گردن کو پیٹھ کے برابر کر کے
نگاہ کو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھنا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک دم بالکل سیدھے بدن ساکن کر دینا، سیدھے کھڑا کر دینا، اور اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ رکوع میں جانے کی تسبیح پڑھنا، یہ رکوع کا طریقہ اور رکوع کی پڑھنے کی تسبیح ہے۔ رکوع میں پڑھنے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح ہے۔ پھر اس کے بعد جب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اپنے آپ کو بالکل سیدھا کریں، اس کے بعد کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ قرأت اور رکوع کے مسائل۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یا پھر اس کے علاوہ قرأت سے متعلق اور رکوع سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج جو باتیں ہم نے گفتگو کی، جن باتوں پر ہم نے گفتگو کی، اس کا خاکہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ نماز میں قرأت ایک آیت تو پڑھنا فرض ہے، ایک آیت کی مقدار تو پڑھنا فرض ہے۔ پورا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضمن سورہ پڑھنا واجب ہے۔ فجر کی نماز ذرا طویل کرنا، پہلی رکعت، دوسری رکعت اس سے مختصر ہونا۔ پھر اس کے بعد ظہر کی، عصر کی نمازوں میں جو مقدار بیان کی گئی وہ نمازیں پڑھنا، اور بار بار دوسرے سورے یاد رکھنے کے بعد بھی ایک ہی سورے کو ریپیٹ نہیں کرنا، جو الگ الگ سورت یاد ہیں اس کو پڑھنا۔ اگر کسی کو یاد نہیں، مجبور ہے، تو اس کا معاملہ الگ۔ پھر اس کے بعد رکوع کا معاملہ بیان کیا گیا۔ امید کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، اور پڑھنے، بولنے، سننے میں کوئی کوتاہی ہوئے تو مولا اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، مولا اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نماز کو پورے حسن آداب کے ساتھ ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کرنا ہے؟